अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल आम डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। मुल्क में 27 तरमीम के बाद 28 तरमीम की फिर बात जोर पकड़ गई है और 28 तरमीम में क्या क्या हो रहा है आज के प्रोग्राम में हम अब बता रहे हैं। उसके अलावा से PTI और पीपल पार्टी का इत्तेहाद बनने जा रहा है, ये कौन कह रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा वफाकी घरू वज़ीर हैं वो मोहसिन नकवी ईरान पहुँचे हैं। ईरान के सदर और अब्बास अराग़ची से उसकी मुलाकातें हुई हैं, स्पीकर से भी मुलाकातें हुई हैं ईरान और अमेरिका के जंग के हवाले से। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट हैं। सिंध में GDA और मुखालिफ इत्तेहाद है जो उसका कोर कमेटी का आज अहम इजलास हुआ है। अंदर की खबरें हैं क्या, तमाम सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए हुकूमत की तरफ से एक और कोशिश की जा रही है, ये क्या है मामला, तमाम मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में आगाज़ में चलते हैं। पिछले 3 रोज़ से मुसलसल अपडेट्स हो रही है। पूरे मुल्क का मीडिया और जो एंकर पर्सन है, वीलॉगर है, तमाम वो बातचीत कर रहे हैं 28 तरमीम के हवाले से। अब 28 तरमीम की हालांकि जो वफाकी वज़ीर कानून है उन्होंने इसकी तरदीद की है कि जब भी ये 28 तरमीम आएगी तो इत्तेहादियों से मिलजुल कर और उससे एतमाद में लेकर ये 28 तरमीम लाई जाएगी। तब इसके अलावा हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल पार्टी क्योंकि अब तक इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कुछ दिन कबल इस्लामाबाद में ये पूछा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इनकार कर दिया था कि अभी तक वज़ीर आज़म या हुकूमत की तरफ से उनसे 28 तरमीम के हवाले से बातचीत नहीं की गई। तो ये डेवलपमेंट है। मगर आज एक निजी TV के कल प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के सलाहकार हैं सियासी राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट जो सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि 27 तरमीम के बाद ज़ाहिर है 28 तरमीम आनी है, इसी पार्लियामेंट से आनी है। तो उन्होंने कहा है कि जब उससे पूछा गया कि 28 तरमीम में क्या क्या का हो रहा है, उन्होंने कहा कि एक तो बल्दियाती का निज़ाम, जो बल्दियाती निज़ाम है आपको याद होगा कि जब नो कॉन्फिडेंस का जो वोट हुआ था इमरान खान के खिलाफ तो MQM ने इस शर्त पर ये वोट दिया था मुस्लिम लीग नून को कि जो सूबा खुद मुख्तियार है NFC अवार्ड के बाद उसके बाद जो है लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है उसमें भी तब्दीली जाए जाए और लोकल डिपार्टमेंट लोकल मकानी इदारों का निज़ाम उनको खुद मुख्तियार बनाया जाए। तो ये MQM की शर्त है। उस पर एक तो ये मुतालबा ये बात की है राना सनाउल्लाह ने, दूसरी ये की है कि अब क्योंकि अब पीपल पार्टी को उनसे पूछा गया क्या कि एतराज़ात हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल पीपल पार्टी के जो तमाम तर एतराज़ हैं उससे सुना जाएगा और पीपल पार्टी जब तक मुतमईन नहीं होती, क्योंकि वो हमारी इत्तेहादी है, वो जब तक मुतमईन नहीं होती उस वक्त तक ये तरमीम नहीं लाई जाएगी। तमाम सूबे इत्तफाक करेंगे तो तब आएगी। उसे जब सलीम साफ़ी से की जानिब से एक NFC के मामले पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि NFC भी इस मामले में शामिल है और उसके अलावा जो दीगर सूबाई खाताज हैं जिसमें सेहत है, तालीम है और दीगर हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा सूबा का मामला, मज़ीद सूबे बनाने का मामला भी इसमें शामिल है। इसके अलावा आम इम्पॉर्टेंट उन्होंने बताया कि इसमें पानी का जो मामला है वो भी ज़ेरे गौर है, क्योंकि अब इंडिया के खिलाफ जब जंग हुई थी तो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया था। अब वो इंडिया ने वो पानी का जो डैम है वो बड़े ज़ख़ीरे बनाए, तो पाकिस्तान भी चाहता है कि वो अपने डैम बनाए, मगर बनाए तो वो सूबों से फंड लेकर वो डैम बनाए जाए, ये सूबे बनाए। तो इस तरह की राना सनाउल्लाह ने
گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ مزید بھی ڈیولپمنٹ کی ہے اس بات میں, اور صاحب نے گفتگو کے دوران مزید بھی اہم پیش رفت کی ہے کہ وہ جو ہے اس تمام تر معاملات پر جب تک پیپل پارٹی اور تمام صوبے متفق نہیں ہوں گے تو یہ 28 ترمیم نہیں لا جا سکتی, مگر انہوں نے کہا کہ اس سے زر غور ضرور ہے. تو ایک طرح سے حکومتی اتحاد پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر دوریاں چل رہی ہیں, تو دوسری طرف ایک طرف حکومت اس کی 28 ترمیم کی تردید کر رہی ہے تو دوسری طرف تصدیق بھی کر رہی ہے کہ باتیں زور غور ہے. تو یہ نیا پنڈورا باکس کھلا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک عام امپارٹنٹ بات کی ہے وہ اسی موضوع کے سلسلے میں, عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے حکومت میں ایک اسی 28 ترمیم میں ایک نیا منصوبہ بھی لا رہی ہے, جس میں جو ووٹر ہے ان کی تعداد جو عمر ہے 18 سال ووٹر کی عمر ہے ووٹ دینے کی, تو اس سے بڑھا کر 25 سال کرنے کی تجویز ہے. یہ حکومت کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ حکومت پی ٹی آئی سے خوفزدہ ہے, عمران خان سے خوفزدہ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی خود اس بات کی دعویٰ کرتی ہے کہ 90% یوتھ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور 90% اس کی اکثریت ہے, اور نوجوان جو طبقہ ہے وہ عمران خان کو چاہتا ہے. تو حکومت چاہتی ہے کہ جو 18 سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو ووٹ سے حق سے محروم کیا جائے. کروڑوں ووٹ نوجوانوں کو اس حق سے محروم کرنے کے لیے حکومت یہ بات بھی کہہ رہی ہے, جس کی رانا ثناء اللہ نے تصدیق کی ہے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو نوجوان ووٹر ہیں ان کو محروم کرنے کے لیے حکومت اب وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ سندرا باندھ لیا ہے, اور حکومت چاہتی ہے کہ اب یہ معاملہ بھی سامنے آ جائے. آخر حکومت اس معاملے پر مجبور کیوں ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے, ابھی تک مقبولیت ملک میں ہے اور عمران خان کی مقبولیت ہے, جسے حکومت کوششوں کے باوجود ابھی تک اس کو ختم نہیں کر سکی. خاص کر کے اگر وفاقی حکومت کی بات کی جائے, مسلم لیگ نون کی بات کی جائے, تو اس سے انہوں نے یہ جو معاملات ہیں ان کو اب تک فیس نہیں کر سکی. خود اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات سے ناراض تھی. کئی عرصے سے کچھ باتیں ایسی آئی تھی کہ تمام تر معاملات عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا تھا, ڈی جی آئی سی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا تھا, تو جو وفاقی حکومت تھی اور اس کے وزراء تھے وہ جو سارے تھے وہ بالکل اس معاملات پر خاموش تھے. تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے آنے والے دنوں میں. دیکھتے ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کیا حکمت عملی کرتی ہے, یا حکومت یہ غلط قدم اٹھانے جا رہی ہے جو, یا اس سے کیا معاملات آگے جا کے چلیں گے. اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ ہے. سندھ میں جی ڈی اے کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. پیر صاحب پاگاروں کی سربراہی میں ایاز لطیف پلیجو, غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب, دیگر جو جی ڈی اے کے صفدر عباسی, معظم عباسی سمیت جو پی پی مخالف ہیں سندھ میں ایک قوتیں وہ شریک ہوئی ہیں, اور پہلی مرتبہ یہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. اس کے بعد عید کے بعد بڑا جو ہے جو میل ایک منڈپ سجنے والا ہے سندھ میں جی ڈی اے کی طرف سے, اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں جو پیپل پارٹی کے ایم پی ایز ہیں وہ رہنما وہ اس میں شریک ہوں گے. جی ڈی اے اب جیسے پروگرام میں پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو حکومت ہے یا اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو حکومت یہ سارا سسٹم چلاتے ہیں, وہ پیپل پارٹی سے ناراض ہے اور پیپل پارٹی کا دن بدن گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مبشر لقمان نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپل پارٹی میں اگست میں اتحاد بننے جا رہا ہے. اس بجٹ کے بعد وہ جو اتحاد بن رہا ہے جس میں
وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف نو کانفیڈنس اعتماد کا ووٹ جو آئین ہے اس کے مطابق یہ لایا جائے گا نو کانفیڈنس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف. تو یہ لقمان مبشر جو جرنلسٹ ہیں اس کی دعویٰ ہے. تاہم میدان پر یہ صورتحال ہمیں کم بھی نظر آ رہی ہے. آج حالانکہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپل پارٹی میں قربتیں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. آج وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی گورنر ہاؤس گئے ہیں. دوسری مرتبہ کے پی کے گورنر جو ہے فیصل کریم کنڈی سے انہوں نے ملاقات کی ہے. صوبہ کے معاملات امن امان کے معاملات پر ڈسکس کی ہے. تو پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کے درمیان ملاقاتوں کی بڑھتی ہوئی یہ باتیں بھی کچھ نہ کچھ اندر کی خبریں دے رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی سے جو بات چیت کا معاملہ ہے اس کو آفر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر پر جب بھی وزیر اعظم آ سکتے ہیں اور محمود خانہ چغزائی آ کے ملیں اور تمام تر معاملات پر بات چیت کریں. یہ کیونکہ پی ٹی آئی کی معاملات بھی اب حکومت سے ڈیڈ لاک کا شکار ہے. ایک ہفتے کا حکومت نے کو پی ٹی آئی نے مہلت دی ہے اپوزیشن لیڈر نے کہ وہ عمران خان کے اس کی ملاقات کرایا جائے. تو یہ خبریں تھی اس وقت کی. اس کے علاوہ ایران کی میں وفاقی وزیر گھرو محسن نقوی پہنچے ہیں. ایرانی صدر مسعود پرکشاں سے ملاقات کی ہے اور عباس اراغچی سے ملاقات کی ہے. اسپیکر باقر لباس سے انہوں نے ملاقات کی ہے. حالیہ جنگ اور ایران امریکہ کے درمیان ڈائلاگ کے سلسلے میں تفصیلی بات چیت کی گئی ہے. تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا ہے ایک بحری جہاز میں کھڑے ہو کے ایران کا نام لینے بغیر انہوں نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں امریکہ کو ایک مضبوط ریاست بنانا چاہتے ہیں. اور انہی بحری جہاز میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تصویر نکال کے ٹویٹ کری ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر. تو امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ کے خطرے پہ باعث روس نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ دوبارہ ایران سے جنگ کریں گے تو ان کو سبق سیکھنا چاہے پہلی جنگ سے. تو یہ خبردار کیا ہے روس کی طرف سے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو عام ڈیولپمنٹ ہیں وہ آنے والے پروگرام میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.